ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اس کو زنجیر کے اندر جکیڑ دو، اس کو لپیٹ دو، باندھ دو، تاکہ یہ ذرہ برابر ٹس سے مس نہ ہو سکے، اور جکڑو اور جہنم کے اندر اس کو ڈالو، اور خدوف، اور ڈالنے کے بعد اس کے اوپر گرم اس کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ جب اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالے گا اور جہنم کی آگ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، سوچو میرے بھائیو، اور اس کو پیپ پلایا جائے گا۔ انسان کے جسم سے جو بدبودار خون نکلتا ہے، بلڈ نکلتا، پیپ نکلتا ہے، اس پیپ کو اس کو پلایا جائے گا۔ انسان اس کو پینے کی کوشش نہیں کرے گا، ادھر سے ادھر کرے گا، لیکن زبردست ہے اس کو پیپ پلایا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس پیپ کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا ہے، اگر جہنم کے اس پیپ کو اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، ایک بالٹی، ایک ڈول اگر دنیا میں اگر بہا دیا جائے تو پوری دنیا سڑ جائے، گل جائے۔ جہنمیوں کو وہ پلایا جائے گا۔ ایسے وقت میں جہنمی لوگ کہیں گے، کاش کاش کہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوتے، اللہ کے لیے کام کیا ہوتا تو آج ہمیں جہنم کے اندر جانا نہ پڑتا۔ جہنم کے اندر آدمی جلے گا، سڑے گا، گلے گا، لیکن میرے بھائیو اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو موت نہیں آئے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کے اندر نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ موت اور زندگی سمجھ رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، یہاں پہ لقمہ اٹک جائے، گوشت کا لقمہ اٹک جائے، اب آدمی کی سانسیں رک رہی ہے اندر اور باہر، اس وقت انسان کس پوزیشن میں رہتا ہے آدمی سوچ سکتا ہے، آدمی احساس کر سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کے در نہ موت نہ زندگی ہے۔ آدمی موت کو پکارے گا، ہاں وَيَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو آواز دے گا، موت موت موت، لیکن موت جہنم کے اندر موت نہیں ہے۔ جب موت کو پکارا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں، ان جہنمیوں کی عذاب کے اندر ذرا بڑھا دو، اضافہ کر دو۔ کہا جائے گا، اے اللہ کیسے اضافہ کرو؟ اللہ کہے گا، اے میرے فرشتوں، جنتیوں کی خوشی میں بھی اضافہ کر دو۔ فرشتے کہیں گے، اللہ میں کیسے اضافہ کر دوں؟ اللہ کہے گا، لاؤ موت کو، لاؤ دمبے کی شکل میں لاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور جہنمیوں کو پکارا جائے گا، یا اہل النار، اے جہنمیوں ذرا ادھر آؤ۔ جہنمی آئیں گے، لگتا کہ مجھے موت مل جائے گی۔ جب پہنچیں گے، کیا بات ہے؟ جہنمیوں سے کہا جائے گا، اے جہنمیوں، یہ موت ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے دنیا کے اندر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، لیکن تمہیں موت نے پکڑ لیا۔ اے جہنمیوں، یہاں تم موت مانگ رہے ہو لیکن تمہیں موت نہیں مل رہی ہے۔ اے جہنمیوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنو، یہ موت ہے دمبے کی شکل میں، اس کو ابھی ذبح کیا جائے گا، اس کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سنے گا جہنمی حضرات، یہ باتیں سنے گا، سننے کے بعد اس کے مصیبت میں اور اس کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی جنتیوں کو پکارا جائے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں ذرا ادھر آؤ۔ جنتی بھی آئیں گے، کیا بات ہے؟ کہا جائے گا، جنتیو یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ کہے گا کیا ہے؟ کہے گا یہ موت ہے جس سے تم دنیا میں بھاگا کرتے تھے لیکن تمہیں موت آ گئی، اب تم جنت میں ہو، تمہیں یہ فکر ہے کہ کہیں یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ جائے، کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں ہم ختم نہ ہو جائیں، جیسے دنیا میں موت آئی تھی یہاں بھی کہیں موت نہ جائے اور یہ نعمتیں ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اے جنتیو خوش ہو جاؤ، لا موت، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اس موت کو آج موت آ رہی ہے۔ ثم یذبح، پھر اس موت کو دمبے کی شکل میں جس کو لایا جائے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنمی کے اندر اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، یہ جنتیوں کے اندر خوشی کا ماحول ہوگا، ان کی خوشیاں بڑھ جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں،
ذرا غور کرو اور سوچو اور ذرا سوچنے کی کوشش کرو کہ جہنم کے اندر موت نہیں ہے، جہنم کے اندر موت نہیں ہے، بلکہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اس کو اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، انسان چیخے گا اللہ پانی پانی، اے اللہ مجھے پانی دے دو پانی دے دو، اتنا سال تک، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں 40 سال تک وہ پانی پانی کہے گا لیکن کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہ ہوگا۔ 40 سال کے بعد اس کو آواز دی جائے گی، کیا چلا رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اے میرے اے فرشتے، اے جہنم کے داروغے، ذرا ہمیں پانی دے دو پانی دے دو۔ جہنم کا داروغہ کہے گا سڑتے رہو گلتے رہو، تمہیں پانی نہیں مل سکتا ہے، اور اگر اس کو پانی دیا بھی جائے گا جو پیٹ کے اندر اتڑیاں ہیں وہ باہر نکل جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے وقت میں آدمی افسوس کرے گا اور کہے گا کاش کہ ہم نے دنیا میں مولویوں کی باتوں کو سنا ہوتا، سنا تو ضرور تھا لیکن عمل کیا ہوتا، کاش کہ ہم صرف رمضان مسلمان نہ ہوتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے، آج ہم جہنم سے بچ جاتے، اس بدبودار چیزوں سے بچ جاتے۔ دیکھ رہے ہیں؟ غور کیجئے میرے بھائیو، تو یہ چند باتیں ہیں، مرنے کے بعد آدمی افسوس کرے گا۔ مرنے کے بعد ایک چانس ملا ہے ہمیں اور آپ کو، اس کو جانے مت دیجئے۔ کودو ٹولہ اور بڑتلہ اور پاکوڑ کے مسلمانوں، یہ مت سمجھو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہے، بہت کچھ کر لیا ہے، آنے والی زندگی کی تیاری کرو۔ سب سے عقل مند وہی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا چتر اور چالاک اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ سب سے بڑا بدھیمان آدمی وہی ہے جو آنے کے بعد کی زندگی کی قبر کی تیاری کرتا ہو، جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو۔ یہ زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں مل سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو کہیں ہمیں اور آپ کو کاش کا جملہ نہ کہنا پڑے، اس سے پہلے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ زندگی ملی ہے، اس کو غنیمت سمجھیے اور نیک اعمال کر لیجئے، صدقہ خیرات کر لیجئے، مسجدیں بنا لیجئے اور اللہ اللہ کر لیجئے۔ جب تک سانس ہے تب تک یہ کام کر سکتے، قبر میں جانے کے بعد آپ کے اندر حرکتیں بند، آپ کچھ نہیں کر سکتے، افسوس کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، افسوس کرنے سے پہلے ہے کہ آپ کے پاس چانس ہے، موقع ہے، اپنی زندگی کو آپ جیسا بنائے، اپنے آپ کو جنتی بنائے یا جہنمی بنائے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو راستے آپ کو دکھا دیے، یہ سیدھا یہ غلط ہے، آپ جس کے اوپر جانا چاہیں جائیں، آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے، محمد رسول اللہ کی شکل میں رسول بھی دیا ہے اور قرآن کی شکل میں کتاب بھی عطا کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم جہنم کے راستے میں چلیں تو میرے بھائیو افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ انسان اتنا روئے گا جہنم میں، اتنا روئے گا، آنسو ختم آنسو کی جگہ انسان کی یہ بلڈ نکلیں گے اور اتنا بہیں گے، اتنا آنسو نکلیں گے خون کے آنسو کہ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر اس آنسو میں کشتیاں بھی چلائی جائے تو کشتیاں بھی چلنے لگیں گی۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔